آج کی اس ویڈیو میں جلد کی خرابی، خارش، اگزیما، جلد کا سیاہ ہو جانا، چھائیاں، گڑھے پڑ جانا، اس کے اسباب، اس کی علامات اور اصول علاج پر بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سکن کیئر پروڈکٹ میں آپ کو چند بہترین ہوم ریمیڈیز جو کہ اندرونی استعمال کے لیے بھی ہوں گی، بیرونی استعمال کے لیے بھی ہوں گی، ان کے اجزاء، ان کے بنانے کا طریقہ اور طریقہ استعمال بھی سکھاؤں گا، جن کو اگر آپ کچھ عرصے تک گھر پر ہی استعمال کر لیتے ہیں تو جلد کے، چہرے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم لیاقت علی کھچی ہے اور میں گورنمنٹ طبیہ کالج بہاولپور سے کوالیفائڈ طبیب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورلڈ۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں بنا کسی دیر کے اور شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ تو دوستو، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو جلد ہے اس کی خرابیوں کا تعلق یا امراض کا تعلق ہماری کھائی جانے والی غذا سے ہے، یعنی ہم جو غذا کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے۔ اچھا خون ہے، جلد صاف ستھری ہے، چمکدار ہے، رنگت گوری ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے والا رشک کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایسی غذائیں کھاتے ہیں جس سے خراب خون پیدا ہوتا ہے تو پھر ہماری جلد بھی سیاہی مائل ہوگی، گندمی مائل ہوگی، اس پہ دانے ہوں گے، چھائیاں ہوں گی، گڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے، بال آ جائیں گے۔ تو ہماری جو جلد ہے اس کا تعلق ہماری کھائی جانے والی غذا سے ہے، ہمارے خون سے ہے۔ تو وہ تمام افراد جو کہ غذا کھانے کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اپنی جلد کی حفاظت نہیں کرتے، تیز دھوپ ہے تو تیز دھوپ جلد کو جو ہے وہ انتہائی نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری کھانے پینے والی غذائیں ہیں یا پھر ہماری ایسی کہ ہم اینٹی بایوٹک مسلسل کھائے چلے جا رہے ہیں، اینٹی پین مسلسل کھا رہے ہیں، وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمارے گردوں سے خارج نہیں ہوتی، ہمارے خون کو خراب کر رہی ہیں، تو وہ تمام چیزیں مل کے ہماری جلد کو بھی خراب کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، چنبل ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو چند ایسے راز بتانے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ گوری رنگت حاصل کر سکتے ہیں اور ان جلد کے عوارضات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلے وہ ہوم ریمیڈیز نوٹ کر لیں جو کہ کھانے والی ہیں، یعنی آپ کو گیس نہیں ہونی چاہیے، قبض نہیں ہونی چاہیے، تیزابیت نہیں ہونی چاہیے، آنتوں کی ورم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسی علامات ہیں جو کہ ہماری جلد کو خراب کرتی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا شکار ہیں، یعنی گیس ہے، تیزابیت ہے، بلوٹنگ ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے آپ نے کیسے نجات حاصل کرنی ہے تاکہ آپ گوری رنگت کو حاصل کر سکیں، تو چند ہوم ریمیڈیز نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے 1 گلاس پانی کا، اور اس میں 8 عدد آپ نے ملا دینی ہے ٹکی املتاس، 2 گرام آپ نے ڈال دینی ہے سنا مکی، اور 3 گرام گل سرخ۔ اس پانی کو آپ نے اچھی طرح پکانا ہے کہ پانی پونا گلاس رہ جائے۔ اب اس میں 3 گرام آپ نے گڑ ڈال دینا ہے تاکہ یہ میٹھا ہو جائے۔ اب اس کو پن چھان لینا ہے اور پونا گلاس صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے۔ کم از کم 15 دن، 20 دن، 1 ماہ اس کو استعمال کریں تاکہ پیٹ کی صفائی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آنے والی جو ہوم ریمیڈی ہے وہ ہے گلقند، کہ آپ 10 گرام گلقند جو ہے وہ رات کو آدھا کلو دودھ میں بوائل کر کے پی لیں، ٹھیک ہے، صبح انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اس کو بھی آپ نے 10-15 دن لازمی استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے آپ ہوم ریمیڈیز استعمال نہیں کر سکتے تو تیسری ہوم ریمیڈی بھی استعمال کر لیں کہ آپ نے کیسٹر آئل لینا ہے
اور بادام روغن لینا ہے، اور روغن زیتون لینا ہے۔ روغن زیتون وہ لینا ہے جو کھانے والا ہوتا ہے، ایکسٹرا ورجن۔ تینوں آئل جو ہے، تینوں روغنیات جو ہیں برابر وزن لے کر ملا لیں، اور 2 چمچ 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات سوتے وقت پی لیں۔ تو اس سے بھی نہ صرف جلد صاف ہوتی ہے، خون صاف ہوتا ہے، گیس دور ہوتی ہے، قبض دور ہوتی ہے، بلوٹنگ دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 ہوم ریمیڈیز میں سے کوئی ایک ہوم ریمیڈی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ یہ تو ہو گئی اندرونی طور پہ استعمال کرنے والی۔ اب بیرون جلد لگانے والی چند چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے لینی ہے جی رائی، ٹھیک ہے۔ رائی آپ نے سرخ لینی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور 1-2 مرتبہ کپڑے سے چھان لینا ہے۔ اس کو ہم کپڑ چھان کہیں گے۔ دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے ہلدی۔ ہلدی آپ نے پنساری سے خود لینی ہے اور خود پیسنی ہے، پسی ہوئی بازار سے نہیں لینی، وہ کام نہیں کرتی۔ اب ہلدی کا پاؤڈر اور رائی سرخ کا پاؤڈر برابر وزن لے لیں، دونوں کو کپڑ چھان کر کے ملا لیں تاکہ یہ انتہائی نرم ہو، ملائم ہو۔ اب اس میں سے آدھی چمچ یعنی 1 سے 2 گرام تک آپ نے پاؤڈر لے لینا ہے۔ اس کو آپ نے ارک گلاب سے پیسٹ بنانا ہے، یا بکری کے دودھ سے پیسٹ بنا لینا ہے، یا بھیڑ کے دودھ سے پیسٹ بنا لینا ہے، اور رات سوتے وقت اس کو لگانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، اور 1 گھنٹے بعد آپ چہرہ کسی اچھے صابن سے یا سادہ پانی سے دھو لیں۔ 15 سے 20 دن 1 ماہ استعمال کریں گے تو چہرہ شاداب ہوگا، رنگت گوری ہوگی، اس پہ جو چھائیاں ہوں گی، اس پہ جو کیل محاسے ہوں گے وہ انشاءاللہ دور ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو تازہ ایلو ویرا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا گودا نکال کے وہ آپ چہرے پر لگائیں، 15 منٹ کے بعد منہ دھو لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی چہرہ شاداب ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر کنو خوب کھائیں، ٹھیک ہے، اور اس کا چھلکا جو ہے وہ ضائع کرنے کی بجائے اس کو خشک کر لیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو کپڑ چھان کر لیں۔ اب اس کا کسی بھی پانی کے ساتھ، ارک گلاب کے ساتھ پیسٹ بنا کے اس کو بھی اگر آپ رات سوتے وقت استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ تیسری چیز کہ گلیسرین لے لیں، اور یعنی اگر 10 ml آپ کے پاس گلیسرین ہے تو 20 ml عمدہ کسی حکیم صاحب کا اپنا بنا ہوا ارک گلاب لیں، بازار والے کام نہیں کرتے۔ ان کو ملا لیں، صبح دوپہر شام چہرے پر لگایا کریں تو رنگت نہ صرف نکھر جاتی ہے، چھائیاں دور ہو جاتی ہیں، اور چہرہ ملائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند بہترین ہوم ریمیڈیز تھیں چہرے کے حوالے سے، رنگت کو نکھارنے کے حوالے سے۔ ان کو بنائیں، استعمال